اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال انگیز مہم میں الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت ایک غلط اور بے بنیاد اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر وہی قرآنی آیات نازل ہوئیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ معزز ناظرین، اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے قرآنی دلائل پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ خدائے خبیر و متکلم کی کوئی صفت کبھی معطل نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونے کے دلائل ملتے ہیں۔ وحی کے ذریعہ فرشتے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں، چنانچہ اسی سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی اے استقامت اختیار کرنے والے مومنوں، خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ پھر فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزلم من غفور الرحیم، یعنی یہ سب کچھ بخشنے والے اور رحم کرنے والے خدا کی طرف سے بطور مہمانی کے ہے۔ ناظرین کرام، مفسرین امت میں سے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں مختلف اقوال درج کرتے ہوئے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ اس سے مراد مومنوں پر ہونے والی وحی اور الہام ہے جو اس دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی، اور یہ کہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی حقیقی آئے گی۔ یہی مطلب صوفیاء امت اور علماء عظام کا ہے۔ چنانچہ 6 صدی کے بزرگ صوفی شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء منقطع مع کونہ محفوظا لہم ولکن لہم ذوق الانزال وہذا لبعضہم فتوحات مکیہ، یعنی قرآن کریم کا مومنوں کے دلوں پر نازل ہونا منقطع نہیں ہوا، باوجود یہ کہ وہ ان کے پاس اصلی صورت میں محفوظ ہے، لیکن اولیاء کو نزول قرآنی کا ذائقہ چکھانے کی خاطر ان پر نازل ہوتا ہے، اور یہ شان صرف بعض اولیاء کو عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو نیکی میں ترقی کرتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے اتنی عزت دے گا کہ تجھے سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب کیا جائے گا انک الیوم لدینا مکین امین فتوح الغیب، یعنی آج سے تو ہمارے ہاں بڑی عزت والا اور بہت امانت دار ہے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے
بیٹے کی پیدائش سے قبل سورہ مریم کی آیت 8 الہام ہوئی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم تجھے ایک ہونہار بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام اس وحی کے مطابق یحییٰ ہی رکھا ہے۔ ناظرین کرام، امت میں آنے والے مسیح کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اوحی اللہ الی عیسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی طرف وحی فرمائے گا۔ مسلم کتاب الفتن۔ اس سے ظاہر ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وحی قرآنی کے سوا انجیل کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے تو لازماً احکام قرآنی پر عمل کروائیں گے، فرشتوں سے بذریعہ وحی قرآن سیکھ کر امت کو سکھائیں گے۔ اسی طرح عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب بیان فرماتے ہیں۔ الیواقیت والجواہر میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ مسیح موعود کا مقام اس عظیم الشان ولی کا ہے جو صاحب نبوت مطلقہ ہوگا اور اس پر شریعت محمدیہ الہاماً نازل ہوگی۔ پھر حضرت خواجہ میر درد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علم الکتاب میں 2 درجن سے زائد الہامات آیات قرآنیہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 215 بھی ہے، جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے الہام ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو انتباہ کر۔ ناظرین کرام، اس لیے یہ خیال بھی درست نہیں کہ جن آیات میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ کسی اور کو الہام نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء، جو اہل سنت حضرات کے بلند پایہ بزرگ مانے جاتے ہیں، کو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 108 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے تجھے رحمت للعالمین کر کے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، اب یہی آیت اگر اس زمانے کے مسیح و مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھی الہام ہو گئی ہے تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل حدیث کے چوٹی کے بزرگ حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کو متعدد دیگر آیات کے ساتھ ساتھ سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرہ اور سورہ کوثر کی آیات نازل ہوئیں، جن میں خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ سوانح مولوی عبداللہ غزنوی، مؤلفہ مولوی عبدالجبار غزنوی و مولوی غلام رسول۔ حیرت ہے کہ انہی صورتوں کی یہ آیات جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئیں تو اسے ناحق اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اہل حدیث کے بزرگ مولوی عبداللہ غزنوی پر جب اہل سنت کے مولوی غلام علی قصوری نے یہی اعتراض کیا تو ان کے صاحبزادے کی اس وضاحت پر خاموش ہو گئے تھے کہ اگر کسی پر ان آیات کا القاء ہو جن میں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مثلاً علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو بطریق اعتبار یہ مطلب نکالا جائے گا کہ انشراح صدر اور رضا اور انعام ہدایت جس لائق یہ ہے علی حسب المنزلی اس شخص کو نصیب ہوگا، اور اس امر و نہی وغیرہ میں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں شریک سمجھا جائے گا۔
اثبات الالہام والبیع۔ ناظرین کرام، حضرت بانی جماعت احمدیہ کا یہی مسلک ہے کہ یہ نعمت الہام ان کو خالصتاً اللہ کے فضل اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت الوحی۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو ہونے والی قرآنی آیات کے نزول پر اعتراض در حقیقت تعصب اور تاریخی حقائق سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات اولیاء اور بزرگان امت پر ہمیشہ نازل ہوتی رہی ہیں، اور یہ خدائی سنت آج بھی جاری ہے، لہٰذا یہ اعتراض بے بنیاد اور تاریخی شواہد کے خلاف ہے۔ ہم تمام مخلص مسلمان اور سنجیدہ علماء کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ خلوص نیت سے دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مبعوث ہونے والے امام الزماں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے ہر قسم کے فتنہ و فساد سے نجات پائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔